شان خطابت عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. تڑپ گیا کہنے لگے اب سلمان ہمارا ہمیں دے, اب ہمارا سلمان ہمیں دے. جب چلے نہ لے کے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے یہ بھی روتا روتا چلا. حضرت علی نے فرمایا تو کدھر جا رہا ہے؟ تیرا سونا تجھے مل گیا, چاندی تجھے مل گئی, سو پیڑ بھی تجھے مل گیا, تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے نہ ساری چیزیں علی کے قدموں پہ رکھی, کہا چاندی بھی تم لے لو, سونا بھی تم لے لو, سلمان بھی تمہارا, باغ بھی تمہارا, بس اتنا کہہ دو کہ میں مصطفیٰ کا ہو گیا. بس مجھے وہاں تک لے چلو, وہاں تک لے چلو, وہاں تک لے چلو. خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار اور پاور ہے جسے دیکھ کر کے دشمن بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. اور حضور کے دینے کا انداز, خدا کی قسم جب آیا نا دروازے پہ جو بیچ رہا تھا, حضور فرماتے کیسے آئے ہو؟ سامان سارا مل گیا. توڑ کے کہنے لگے حضور بس قدموں میں رہنے کی جگہ دے دی جائے, جگہ دے دی جائے. آپ بس اتنا کہہ دیں جیسے سلمان آپ کا ہے میں بھی آپ کا ہوں, اتنا کہہ دیجئے. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, دین میں داخل کر دیا. بریلی سے آواز آئی, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ارے منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. عشق کرو اپنے بنے سے. وہ کوئی اور نبی ہوگا تمہارا جو مجبور ہوگا, ہمارا نبی تو مختار بنایا گیا, پاور والا بنایا گیا ہے, پاور والا بنایا گیا ہے. ہاں تم بار بار کہتے ہیں جی حضور بکریاں چراتے تھے, بکریاں چراتے تھے, بے غیرت. دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے, ہمارے معاشرے میں بکری کا چرواغا ایک کمتر آدمی کو کہا جاتا. تم کہتے ہو بکری چراتے تھے, تجھے یہی بات یاد ہے, لیکن ان کے جانے کی بات یاد نہیں ہے. جب تک آگے حضور نہیں چلتے تھے بکریاں آگے نہیں چلا کرتی تھی. بکریاں چراتے تھے, بکریاں اس کی شکل خود بکرے جیسی ہوگی. کیا بکریاں چراتے, شرم کر بھائی شرم کر. حضور کو جانتے جب اماں حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے آئی نا, بے شمار برکتیں نظر آئی, لیکن آپ فرماتی ہیں نا, سنیں ناپاک لوگ کبھی اپنے جیسا حضور کو نہ کہیں, نہ کہیں, لمٹ میں رہے, کھال میں رہے. ہمارے حضور ہے وہ, ہمارے حضور ہے وہ. سنیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب سے میں لے کے آئی تھی حضور کو, کہتی میں صبح صبح جاتی تھی تو میرے قبیلے کی عورتیں بستر دھلنے کے لیے کنویں کے کنارے کھڑی رہتی تھی, لیکن میں کبھی بھی بستر دھلنے نہیں لے کے گئی. کہتے ہیں حضور جس دن سے میرے گھر آئے تھے کبھی بستر پر پیشاب تک مصطفیٰ نے نہیں کیا تھا. کیا بات, مردود کہیں کا مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, خراب کر دیا منحوس کہیں. حضور ہماری بات. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات سنیں, اعلیٰ حضرت کی بات نہیں بتا رہا ہوں, کبھی کہتے ہیں انہوں نے عشق میں لکھا تھا, جامی کے قصے نہیں سنا رہا ہوں جو دیوانہ بن کے گئے تھے حضور کے مدینے کو. میں نے بلال کی بات نہیں چھیڑی ہے جو ہمیشہ عشق کی نگاہوں سے حضور کو دیکھتے تھے, میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حلیمہ سعدیہ خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کون ہے, یہ بچہ کون ہے. فرماتی حضور نہ میرے لیٹے تھے گھر میں, کہتے کمال یہ تھا جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے تو بکریاں شور مچاتی تھی, اور جب حضور گھر میں آ جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بکریاں ہیں ہی نہیں. گویا بکریاں بھی جانتی تھی حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولا بولا. ادھر والے کیوں نہیں بول رہے بھائی, کچھ کھا کے نہیں آئے گھر سے؟ لنگر کھائیں نہ جم کے, لنگر کا اثر ہونا چاہیے. حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولا, بکریاں بھی جانتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی حضور سو رہے تھے ایک دن, تو بڑی شاطر بکری تھی میرے گھر میں, بہت شاطر, اچھل کود کرتی تھی. حضور میری گود میں سو رہے تھے نا, کہتی ہیں اچانک نا بکری میری طرف آنے لگی, مجھے ڈر ہوا کہیں میرے لال کو یہ سینگ نہ مار دے. فرماتی جب قریب آئی نا میں نے اسے ایک دھکا دیا,
کہتی ہیں پھر وہ آگے بڑھی، میں نے پھر دھکا دیا اس کو. کہتی ہیں جب تیسری بار میں نے اس کے منہ پہ مارا نا، کہتی میری حیرت کی انتہا نہ رہی، بکری مجھ سے بولنے لگی اور کہنے لگی حلیمہ یہ صرف تیرا نہیں، یہ ہمارا بھی تو بن کے آیا. یہ صرف تمہارا نہیں، یہ ہمارا بھی ہے. یہ صرف تمہارا نہیں، یہ ہمارا بھی ہے. یار جب جانوروں کو پتا یہ ہمارا ہے. تو بھائی کدھر سے نکل کے آیا ہے؟ تو نے بخاری کدھر پڑھی ہے بھائی؟ بخاری کدھر پڑھ کے آیا ہے؟ جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتا بخاری. ہے مسئلہ دیکھو، اپنے نبی سے عشق کرو. جانور جس سے اتنا پیار کرے، سب جانتے ہیں، بچے کو پتا بھیڑیا بکری لے گیا تھا، اما حلیمہ سعدیہ کی پہنچ گئے ہوئے، کس کی ہمت ہے میری ماں کی بکری لے کے گیا. اس کی آواز اس کا بیٹا بھی نہیں سنتا ہے. یہ مرتے مرتے پانی، اس کا لال منہ میں 2 گھونٹ پانی نہیں ڈالتا. میرا نبی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہتا کون ہے جو میری نبی میری ماں کی بکری لے کے گیا ہے؟ سارے جانور آ گئے. محبوب کس کی ضرورت ہے جو آپ کی امی کی بکری کو نقصان پہنچائے؟ کہا پھر لے کے کون گیا؟ ایک شیر آیا، حضور میں لے کے گیا تھا. کیوں لے کے گئے؟ پتہ نہیں وہ میری ماں کی بکری ہے. کہنے لگے حضور کئی دن سے آپ نہیں آئے نا تو دیدار کی تڑپ پڑ گئی تھی اور پتہ نہیں تھا آپ کب آئیں گے. کہا حضور پھر ترکیب یہی سمجھ میں آئی، بکری پکڑ لو، چھڑانے حضور ضرور آئیں گے. جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ جب کوئی پھنس جاتا ہے تو چھڑانے کے لیے آمینہ کا لال آتا ہے. اسی لیے کہ میرے امام نے کہا تھا وسعت تیغ خدا نے دامن محبوب کو چول کھلتے جائیں گے آقا چھپا دے. لاجواب لاجواب، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. بھائی بس اپنے نبی سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، اور ان سے بھی کہو مان جاؤ بھی وقت ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گئے. نہیں جھگڑا اس بات پہ چل رہا ہے. ابھی سنو راجہ، تم دیکھو، میں قدر کرتا ہوں آپ لوگ بھبنیشور سے ہمارے ظہور بھائی، دلدار بھائی، عمر بھائی اور ان کے رفقا، یہ سب آ جاتے، بہت دور دور دراز سے آتے ہیں. یہ ہمارا ایک بھائی ہے ماشاءاللہ، یہ ہر جلسے میں جہاں دیکھتا ہے میں وہ پہنچ جاتا ہے. اللہ اسے جزائے خیر دے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کرے. یہ اتنا پیار مجھ سے نہیں کرتا جتنی اس کی چھوٹی سی بچی مجھ سے پیار کرتی ہے. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں پیار کرتے ہیں؟ یہ صرف مصطفیٰ کی محبتوں کا صلہ ہے. ورنہ جو جسے پہچانتا تھا، جسے اپنی تمیز نہ ہو صحیح سے، وہ کسی کو نام سے جانتا ہے بچہ، اور کسی کی باتیں کرتا ہے، کسی کی تقریر سنتا ہے بچے. ہاں تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے میری، حضور سے وفا کرو، حضور سے پیار کرو. ہاں اور آخری بات یہ بھی سن لیں، یہ تو عقیدے کا مسئلہ تھا. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہماری خوشیاں بھی حضور کی چوکھٹ سے شروع ہوتی ہیں، ہمارے غموں کا علاج بھی گنبد خضرا سے ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہمارا تو منہ ہی اٹھتا ہے تو مدینے کی طرف اٹھتا ہے. ہمارے سب کچھ ہمارے حضور ہے، ہمارے سب کچھ ہمارے حضور ہے. یہ بات کہہ کے گمراہ نہ کرو کہ جی حضور سے مانگنا شرک ہے، کفر ہے. میں 1,00,000 دلیلیں دے سکتا ہوں بیٹھے بیٹھے صحابہ کے دور کی کہ انہوں نے کتنا حضور سے مانگا اور حضور نے دیا ہے، حضور نے دیا ہے. تو مہربانی یہ کرے دھوکہ نہ دیں کسی کو، خالی مسواک لگا کے نہ اور خالی ٹوپی لگا کے چل مسجد چل مسجد چل مسجد، کھینچ کھینچ کے لے جاتے کیواڑے بجا بجا کے چلنا مسجد میں چلنا، خالی تعداد دکھاتے ہیں دیکھو ہم اتنے آئے ہیں اتنے آئے ہیں. اجتماع ہو رہا تو اتنی ساری ٹوائلٹ بنا ڈالی پورا علاقہ. بات بہت لمبی ہو جائے گی بھائی، مسئلہ اماں ابا کا انشاءاللہ کسی اور دور میں ہو جائے گا. 3 بج گئے ہیں. آپ سے میری اتنی گزارش ہے، میری بات سنیں بابو، مجھے روز بولنا رہتا ہے. 365 دن میں تقریباً 450 سے اوپر تقریریں ہو جاتی ہیں، دن میں بھی راتوں میں بھی تقریریں کرنی رہتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی، طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. اگر کسی کا عقیدہ محفوظ ہو گیا نا، میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا، آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا. رمضان شریف آ رہا ہے نوجوانوں، بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. کوشش یہ کریں سارے لوگ روزے رکھیں گے، سارے لوگ روزے رکھیں گے اور شاندار افطار کا اہتمام رکھیں. خیال رکھیے گا، یہ کوشش یہ کریں کہ اپنے محلے میں دیکھیں
کہ کوئی ایسا غریب تو نہیں ہے جس کے بچے پانی سے افطار کر رہے ہوں، جس کے دسترخوان پہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور بھی نہ ہو، اور ہمارے دسترخوان پہ 10 طرح کے پھل ہوں، چاٹے ہوں، مسالے ہوں، دنیا بھر کے آئٹمز ہوں، اور ادھر غریب پانی کا گلاس لے کے بیٹھا ہو۔ ایسا نہ کیجئے گا، اللہ توفیق دینا تو آدھے پھل اٹھا کے کسی غریب کے دسترخوان پہ پہنچائیے گا۔ خدا کی قسم، جیسے غریب کے حلق کے نیچے تیرا دیا ہوا پھل جائے گا، ادھر غریب کا دل راضی ہوگا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ پورا خیال کرنا ہے۔ پابندی 365 دن نمازوں کی کرنی ہے، خالی رمضان میں نہیں کرنی ہے، 365 دن مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، روزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، افطار سحری میں لوگوں کی سب کی ضرورتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے امیر بھی معاشرے میں پیدا کیے ہیں، غریب بھی بنائے ہیں، غریب ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں بنے، امیر عیاشی اور بدماشیوں کے لیے نہیں بنائے گئے، امیر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان کی دولت دے کے انہیں آزمایا جائے، غریب اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ دولت لے کے آزمایا جائے۔ جنہیں اللہ نے دیا ہے وہ غریبوں کی مدد کریں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کے افطار کا انتظام کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے، بالکل ہاں، بات یاد آ گئی ہے، اس لیے میں یہ بات جا رہا ہوں، بس یہ بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اکثر بچے ہوتے ہیں نا، عمر بھائی، ہاں بالکل صحیح بات، ظہور بھائی بھی امید ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب بچے پہلا روزہ رکھتے ہیں نا، پہلا روزہ اپنے باپ سے کہتے ہیں باپ ہم پہلا روزہ رکھیں گے۔ پہلا روزہ جب بچے کا ہوتا ہے اس میں روزہ کشائی کا ایک پروگرام ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اور ہر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے آج میرے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے۔